بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کرنا یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کوئی انسان بیان کر سکتا تو صحابہ اکرام جو ہیں ایمان والوں کی بہترین جماعت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، آپ کی تربیت یافتہ ہیں، آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اس دین کو آگے لوگوں کو سکھایا، پھیلایا، جن کے ذریعے یہ دین پوری دنیا تک پہنچا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کرنا انسان کے بس میں ہوتا تو صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو ضرور بیان کرتے۔ اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، بے شک تم میرے بچپن کے دوست ہو، میرے قریب ہو، میرے ساتھ رہے ہو، تمہارا بچپن میرے ساتھ گزرا ہے، تمہارا لڑکپن میرے ساتھ گزرا ہے، تمہاری جوانی میرے ساتھ گزری ہے، تمہارا بڑھاپا میرے ساتھ ہے، حضر میں بھی میرے ساتھ رہے ہو، سفر میں بھی میرے ساتھ رہے ہو، دن بھی میرے ساتھ رہے ہو، راتوں کو بھی میرے ساتھ رہے ہو، لیکن اے ابو بکر یہ نہ سمجھنا کہ تو نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان لیا ہے۔ بے شک میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب تک ہم کسی چیز کی، کسی شے کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے تو ہم اس کا مقام کیسے بیان کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو وہ بیان کرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو جانتا ہو، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو جانتا ہو۔ تو اس کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو جانے اور اس کو بیان کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو فقط اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ اور جس طرح کہ ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ کی شان کیا ہے۔ تو ہمارے تو بزرگوں نے کئی سو سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے افضل ہیں وہ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقام، آپ کی شان کو جانتا ہے، آپ کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو ہم تو بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو ہم نے صحابہ اکرام سے سنی ہے، جو ہم نے قرآن کریم کے اندر پڑھی ہے۔ اصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے، آپ کی شان اور مقام کیا ہے، یہ اللہ جانے یا اللہ کا نبی جانے۔ تو آج جو ہم گفتگو کریں گے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظیم جو شان ہے،
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہاتھ مبارک کی برکتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا مقام کیا ہے، کہ آپ کا ہاتھ مبارک جس چیز کو لگ جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جس چیز کو چھو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکتیں جو ہیں ان کا ذکر کریں گے اور احادیث مبارکہ سے کریں گے، اور احادیث مبارکہ میں جو صحیح حدیث مبارکہ ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، میرا اونٹ بڑا کمزور تھا، وہ پیچھے رہ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو آگے چلاؤں، لیکن چونکہ کمزور تھا اس کمزوری کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا۔ پھر اچانک پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرا اونٹ کمزور ہے، میں اسے بہت چلانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ چلتا نہیں ہے، بالکل آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور جہاں تھک جاتا ہے وہاں رک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے اس اونٹ کو ہانکا، اس چھڑی مبارک جو تھی وہ اونٹ کو لگائی، فرمایا کہ تیز چل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ہاتھ مبارک کی وہ چھڑی کا لگنا تھا، حضور کا فرمانا تھا کہ تیز چل، کہ وہ اونٹ اتنا طاقتور ہو گیا، اتنا تیز چلنے لگا کہ میں اسے کھینچ رہا ہوں، اسے آوازیں دے رہا ہوں کہ رک جا رک جا، اب میں روکتا ہوں وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور تیز چلتا ہے، تیز بھاگتا ہے، میں اس کی رسی کو تیزی سے کھینچتا ہوں کہ کہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نہ نکل جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے، تو میں اس کو روک رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر کیفا ترا بعیرک، یعنی تو نے اپنے اونٹ کو کیسے پایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت تیز ہو گیا ہے، یہ بہت طاقتور بن گیا ہے، آپ کی برکت اس میں شامل ہو گئی ہے، اب پہلے یہ چلتا نہیں تھا، اب میں اسے روکتا ہوں تو یہ رکتا نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 416 پر، اور حجت اللہ علی العالمین میں صفحہ 432 پر امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا، کہ میں اس وقت چھوٹی عمر کا تھا، بچہ تھا۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پر پھیرا اور دعا فرمائی تو میرا چہرہ روشن ہو گیا، اور میری یہ حالت ہو گئی کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ صحت یاب ہو جاتی ہے، میں جس بیمار کو کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ میرا یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مس کر گیا تھا۔ تو جس ہاتھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک مس کر جائے، چھو جائے، اس ہاتھ کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے کہ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جس چیز کو چھوتا ہوں اس میں شفا آتی ہے، جس بیمار کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں شفا یاب ہو جاتا ہے، اور اتنی برکت میرے ہاتھ میں آ گئی۔ تو جب آپ کے ہاتھ کو چھونے والے ہاتھ کی اتنی برکت ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو حجت اللہ علی العالمین صفحہ 434 پر
جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن صالح روایت کرتے ہیں کہ محارب کا وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور اسی وفد کے اندر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا۔ فرماتے ہیں غرۃ بیضاء، کہ میرا چہرہ روشن اور چمکدار ہو گیا، میرا چہرہ چمکنے لگا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں جب رات کے وقت میں اندھیرے میں نکلتا تو میرا چہرہ چمک رہا ہوتا اور میں اس چہرے کی چمک سے رستہ جو ہے وہ دیکھ لیتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا مقام ہے کہ اگر یہ چہرے کو چھوتا ہے تو چہرہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی چمکتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ کو مس کرتا ہے تو اس ہاتھ کا مقام یہ ہو جاتا ہے، جب بیمار کو چھوتا ہے، سر پر رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کی برکت سے بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حجت اللہ علی العالمین صفحہ 435 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا حمام بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کنواں کھودا ہے تو اس کا پانی بہت کڑوا ہے، اور ہمارے علاقے میں قریب کوئی میٹھے پانی کا کنواں بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ جب پانی لایا گیا تو آپ نے اس پانی سے نوش فرمایا، اور ایک گھونٹ پانی جو تھا وہ کسی چیز میں ڈال کر تبرک کے طور پر فرمایا کہ میرے اس پانی کو، کہ جو پانی میرے منہ کے اندر ہے اور میں نے کلی کر کے تمہیں تبرک دیا ہے، فرمایا میرے اس تبرک کو اس کنویں میں ڈال دو، تو اس تبرک کی برکت سے وہ کنواں میٹھا ہو جائے گا۔ تو حضرت حمام بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ پانی لے کر یمن پہنچا، اور میں نے وہ پانی مبارک تبرک تھا حضور کا، اس کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس پانی کا اس کنویں میں جانا تھا، جب میں نے پانی نکال کر پیا تو اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی یمن کے تمام میٹھے کنووں سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ تو یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لواب دہن کا مقام ہے کہ کڑوے کنویں جس کے اندر بے شمار پانی ہے اور کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، اس میں حضور کا تبرک جو ہے وہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پورے کنویں کو جو ہے وہ میٹھا کر دیتا ہے، اس کی تاثیر کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دہن کا مقام ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام یوسف نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین صفحہ 435 پر بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، بہت سی حدیث کو سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، لیکن میں بھول جاتا ہوں، بعد مجھے بھول جاتی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ آپ فرماتے میں نے اپنی چادر کو پھیلایا تو آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اس چادر میں کچھ ڈال دیا، کہ آپ نے ہاتھ بلند کیے، کچھ لیا، جیسے کوئی ایسے ہاتھوں کو برتا ہے کسی چیز کے، آپ نے اس چادر میں ڈال دیا، ڈال کے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے پر لگا لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ دیا، اور فرمایا کہ جیسے میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے میرے سینے کو روشن کر دیا، کھول دیا، جو کچھ میں پہلے بھول چکا تھا وہ بھی یاد ہو گیا، اور اس کے بعد میں جو کچھ حضور سے سنتا تھا مجھے کبھی بھولا ہی نہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک، ہاتھ مبارک کا مقام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جب عطا کرتے ہیں تو بے بہا عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 22 پر اور حجت للعالمین صفحہ 436 پر بیان کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ جب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے، میں اس وقت بالکل چھوٹا 2 ہفتے کا تھا کہ میری عمر ابھی 2 ہفتے تھی جس دن حضور مدینہ میں تشریف لے کر آئے تھے، چھوٹا بچہ تھا۔ تو میری والدہ میں مجھے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ تو میرے ورثاء کو فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر رکھنا، لیکن اس کی کنیت میرے نام پر نہ رکھنا۔ تو گھر والوں نے کا نام محمد رکھا، محمد بن انس۔ تو آپ جب فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے تشریف لے کر آئے تو اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ فرماتے میرے والد ماجد نے کافی عمر پائی، یہاں تک کہ سر کے بال سارے سفید ہو گئے، مگر جس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک مس کیا ہوا تھا، چھوا تھا سر کو، فرماتے ہیں کہ وہ بال بالکل سیاہ تھے، اور جو چہرے پر داڑھی پر جو حضور کا ہاتھ مبارک آپ نے پھیرا، فرمایا وہاں جہاں جہاں حضور نے ہاتھ پھیرا تھا وہاں بالکل سیاہ بال ہیں، اور جہاں آپ کا ہاتھ مبارک نہیں تھا وہ سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک کی برکت یہ ہے کہ جہاں جہاں مس کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سیاہ بال جو ہے عطا فرماتا ہے، سارے سر کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن جس جگہ کو حضور کے دست مبارک نے چھوا تھا وہ سارے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو حجت للعالمین صفحہ 436، خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 83 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن ثعلب جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر و چہرے پر دست شفقت پھیرا، اور جب حضرت عمر بن ثعلب رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی عمر شریف 100 سال تھی، مگر سر اور داڑھی کے اس حصے سے جہاں دست مبارک نے چھوا تھا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، باقی سارے بال سفید ہو گئے۔ جہاں جہاں حضور کا دست مبارک چھو گیا وہاں کے سارے بال سفید رہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 83 اور حجت للعالمین صفحہ 437 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا کمال ہے، ہاتھ مبارک کی برکت ہے، ہاتھ مبارک کا مقام ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے وجود کا جو مقام ہے اس کو کون بیان کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ تو حضرت فراس رضی اللہ عنہ فرماتے میرے سر میں درد ہو گیا، تو میں ابھی اس وقت بچہ تھا، لیکن سر درد اتنا تھا، بڑے میں نے علاج کروائے لیکن اس کا کچھ افاقہ نہ ہوا۔ تو میرے والد محترم مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان دست مبارک سے چٹکی بری، جس کی برکت سے حضرت فراس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیشانی پر بال نکل آئے اور میرا درد سر ختم ہو گیا۔ رابع ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بال دیکھے، لیکن جب ہرورہ کے خارجیوں نے حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تو حضرت فراس بھی ان خارجیوں کے ساتھ دینا چاہا، تو حضرت فراس کے والد محترم نے آپ کو گھر میں باندھ دیا۔ تو جب آپ کو باندھ دیا گیا تو سب نے دیکھا کہ ان کی پیشانی کے وہ بال جو تھے برکت والے وہ گر چکے ہیں، جڑ چکے ہیں۔ تو یہ بات حضرت فراس کو بڑی ناگوار گزری،
کہ یہ تو وہ بال تھے جہاں سے حضور نے دست مبارک سے پکڑا تھا اور وہاں نشانی کے طور پر بال ہو گئے تھے، تو بڑی برکت والے بال تھے، تو اب وہ بال جو ہے وہ غائب ہو گئے، جڑ گئے۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ تیرے ارادے یعنی خارجیوں کا ساتھ دینے کے ارادے کی شامت ہوئی ہے، کہ وہ یادگار بال جو تھے وہ گر گئے ہیں۔ اور دوسری روایت میں کہتے فراس کی پیشانی پر جو بال مبارک تھے نکل آئے، اور جب خارجیوں کا زمانہ آیا تو اس فراس نے ارادہ کیا کہ خارجیوں کا ساتھ دیں۔ اس ارادے سے وہ برکت والے جو بال تھے گر گئے۔ دوستوں سے سمجھایا، دیکھا تو کیا دیکھا کہ جب حضرت فراس رضی اللہ تعالیٰ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ رب نے پھر وہ بال جو تھے وہ ان کی پیشانی میں اگا دیے، اور ویسے اگائے جیسے پہلے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی حجت علی العالمین صفحہ 438 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، خارجی کون ہیں؟ خارجی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حمایت میں بہت سرگرم رہتے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کی اولاد پاک سے بغض رکھتے ہیں، اور اگر سیاسی طور پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کچھ کہنا پڑے تو بجائے آل کے لفظ کے اہل بیت استعمال کرتے ہیں، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات لیتے ہیں، نہ کہ سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد پاک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایمان والوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ خارجی لوگ ہر زمانے کے اندر رنگ بدل بدل کر، نام بدل بدل کر آتے ہیں اور لوگوں کے ایمانوں پر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی بڑی علامت یہ ہے کہ یہ بتوں والی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں ولیوں کی شان میں نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خارجیوں کو ساری خدائی سے جو ہے بدتر جانتے تھے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ وکان ابن عمر یرایہم الخوارج شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ بخاری شریف باب قتال الخوارج جلد نمبر 2 صفحہ 1024۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ عنہ خارجیوں کو ساری خدائی سے، تمام مخلوقات سے بدترین مخلوق جانتے تھے، اور ان کی نمازوں، روزوں، دینی کاموں کی وقت نہیں دیتے تھے، کیونکہ جب عقائد ہی درست نہیں تو اعمال کسی گنتی میں شمار نہیں ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے یہ بدترین مخلوق ہیں کہ لوگ ان آیات مبارکہ کو جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں نازل کی ہوئی ہیں یا بتوں کے بارے میں نازل کی ہوئی ہیں، ان کو ایمان والے نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، خارجی وہ لوگ ہیں جو دین سے خارج ہو چکے ہیں، اب ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس وقت ان تمام خارجیوں کو، جو خارجی لوگ تھے، خارجی ذہن کے تھے، فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے، ان کو قتل کر دو، کیونکہ یہ اسلام میں فتنے برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے خارجیوں سے محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔